حدیث کے حساب سے آخر میں کون کرے گا بیت المقدس کو فتح اور کس کا پرچم لہرائے گا مسجد اقصی پر؟ اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں تو پورے ویڈیو میں بنے رہیے۔ تو ہیلو گائز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی درست حالت میں ہوں گے۔ جب اللہ کے نبی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دور تھا، ظاہری زندگی کا، اس وقت بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ تھا اور عیسائیوں نے بیت المقدس یہودیوں سے حاصل کیا تھا۔ عیسائی یہودیوں کو مارتے تھے، اتنی خطرناک جنگیں ہوتی تھیں کہ بیت المقدس میں خون خرابہ یہ آج کی تاریخ نہیں ہے، یہ تو صدیوں سے چل رہا ہے کہ کتنے بڑے بڑے عیسائی آئے اور انہوں نے بڑے بڑے ظلم کیے اور یہ کئی زمانے تک چلتا رہا۔ اور اصل میں کیا ہوا آج میں آپ کو بتاتی ہوں، اور میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بیت المقدس کا مسئلہ کیا ہے کہ ہم سبھی مسلمانوں کو بلکہ سارے انسانوں کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ آج دنیا بھر میں بیت المقدس کا مسئلہ سب سے بڑا مدعا بن گیا ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد وہ جگہ مقدس تھی، فرشتوں کی تعمیر کی ہوئی تھی۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے، کیونکہ بادشاہ تھے، آپ ایک بادشاہ تھے اور آپ نے اس وقت ایک مسجد تعمیر کرنے کا حکم دیا، لیکن آپ کے زمانے میں مسجد کا کام نہ ہو سکا تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکم دیا۔ حضرت سلیمان بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے اور اللہ کے رسول بھی تھے اور آپ کی امت بھی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ایسی طاقت دی تھی کہ وہ ہواؤں پر حکومت کرتے تھے اور جناتوں پر بھی حکومت کرتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے کام شروع کیا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں موسیٰ علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے۔ اس جگہ پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک مسجد تعمیر کرانے کا حکم دیا اور جناتوں نے بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بتاتے رہے اور جنات تعمیر کرتے رہے اور جنات بڑا خوف کھاتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہ ایک لمحہ کے لیے غافل نہیں ہوتے تھے۔ پھر یہ دعا کی کہ آپ کام ابھی مکمل بھی نہیں ہوا تھا اور آپ کا انتقال ہو گیا اور انتقال کے بعد بھی آپ وہیں کھڑے رہے کیونکہ مسجد کی تعمیری کا کام چل رہا تھا کہ آپ کی لکڑی کو دیمک کھا گئی۔ یہ قرآن میں بھی موجود ہے اور آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ کتنی سال گزر گئے ہوں گے اور آپ ایسے ہی کھڑے رہے کیونکہ مسجد کی تعمیر کا کام چل رہا تھا۔ اور جب جناتوں کو پتہ چلا کہ یہ تو انتقال کر گئے ہیں تو سارے جنات بھاگ گئے، تب تک کہ بیت المقدس کا کام پورا ہو چکا تھا اور اس وقت اسے بیت المقدس نہیں بلکہ اس وقت اسے ہیکل سلیمانی کہا جاتا تھا اور یہودیوں کے اعتبار سے یہ ان کا فرسٹ ٹیمپل تھا۔ اور پھر ایک بادشاہ آیا جو عراق کا رہنے والا تھا، اس نے اس ہیکل سلیمانی کو پوری طرح سے اس کی یہودیوں سے ایسی دشمنی تھی کہ اس نے سارا ہیکل توڑ دیا جو جناتوں کے ہاتھوں سے بنایا گیا تھا، پورا توڑ دیا۔ بس ایک دیوار رہ گئی جس دیوار کو دیوار گریا کہتے ہیں، وہاں یہودی جا کر روتے ہیں۔ زمانہ بیتتا گیا، اس وقت بیت المقدس کچھ نہیں تھا، صرف ایک دیوار تھی۔ پھر وہاں ایک چھوٹی سی عمارت بنائی گئی، اس عمارت کو یہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں اور اسی کو عبادت گاہ بنا کر چلتے رہے اور وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان بھی ہوا۔ اور پھر آپ کی وفات کے بعد حضرت صدیق اکبر کا زمانہ آیا اور اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اور عیسائی سمجھ چکے تھے کہ آپ سے لڑنا موت کو دعوت دینا ہے، تو انہوں نے فلسطین کی چابیاں دینے کو تیار ہو گئے، مگر صحابہ سے بولے کہ یہ چابیاں آپ کو نہیں دیں گے۔
یہ اسلام کے امین المومنین کو دیں گے۔ اور وہاں سے صحابہ نے خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور بنا کسی زنگ کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فلسطین میں داخل ہوئے، اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان دینے کا حکم دیا۔ آپ نے وہاں پر نماز پڑھائی اور سلسلہ چلتا رہا، اور پھر بعد میں کئی کمزور خلیفہ آئے اور جن کی بھی طاقتیں تھیں آ کر اس خلیفہ پر قبضہ کیا اور بیت المقدس میں آنے جانے کی اجازت لے لی، اور پھر اپنا قبضہ جما لیا اور مسلمانوں پر ظلم کرنے لگے اور مسلمانوں کو قتل کیا۔ اور پھر صلاح الدین ایوبی نے کئی جنگوں کے بعد پھر سے بیت المقدس کو پاک کیا، اور ان کے بعد وہ بیمار ہو گئے، اور پھر یہ زمانہ چلتا رہا۔ تقریباً 800 سال گزر گئے، اور پھر 1921 آیا تو یہودیوں نے یہاں رہنے کی پناہ مانگی اور یہاں اپنا قبضہ کر لیا، اور 1941 تک کئی لاکھ ہو گئے، اور پھر فلسطین کے 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا، اور جنگوں کا سلسلہ چلتا رہا اور آج بھی چل رہا ہے۔ مگر ہمارے آقا کریم نے فرمایا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب امام مہدی اور عیسیٰ علیہ السلام یہودیوں پر فتح کریں گے، مسجد اقصیٰ کو فتح کریں گے، اور فلسطین کے ساتھ ساری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے، اور جو نبی کریم نے فرما دیا وہ ہو کر ہی رہے گا، اور مسلمان فلسطین پر فتح پا کر ہی رہیں گے۔ تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی گئی ہوگی کہ آخر میں فلسطین پر فتح کون پائے گا۔ شکریہ۔